بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سے کچھ ایسی تھیں جو نبی کے مخالف تھیں، جن کی زندگی، جن کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کی مخالف تھیں، لیکن نبی خدا ان کو طلاق کیوں نہیں دیتے تھے؟ کس وجہ سے نبی خدا ان ازواج میں سے نافرمان زوجہ کو طلاق نہیں دیتے تھے؟ جب قوم عاد نے خداوند متعال کی عبادت کرنے سے، خداوند متعال پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو خداوند متعال نے اس قوم کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے ایک بڑے عذاب سے پہلے قحط کا عذاب بھیجا کہ تقریباً 7 سال اس قوم پر جو زراعت کیا کرتی تھی بارش نہ ہوئی، اور ایک اور علاقے سے مومنین آتے ہیں جناب ہود علیہ السلام کے گھر میں، اور آ کے جب دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے ایک خاتون نکلتی ہے جو معذور ہوتی ہیں، یعنی جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، ایک آنکھ نہیں ہوتی، اور عجیب و غریب قسم کی ایک خاتون نکلتی ہے۔ یہ مومنین اس سے پوچھتے ہیں کہ نبی خدا کہاں ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو گھر نہیں ہے، لیکن بتائیں آپ کا کام کیا ہے؟ تو یہ مومنین کہتے ہیں اس خاتون کو کہ ہم آئے ہیں نبی خدا کی خدمت میں کہ ان سے دعا منگوائیں کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں بارش ہو، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہو، دعا منگوانے آئے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ عجیب لوگ ہو تم، ہو تو وہ ہے جس کی اپنے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی تمہارے حق میں کیا قبول ہوگی؟ کوئی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کوئی مستجاب الدعویٰ نہیں ہے، کوئی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان مومنین نے کہا اچھا ہمیں بتائیں تو صحیح وہ نبی خدا ہیں کہاں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ وہ فلاں علاقے میں گئے ہوئے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں ان کے پیچھے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مومنین آتے ہیں اسی علاقے میں جہاں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام موجود تھے۔ یہ نبی خدا کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم توحید حق کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے حق میں دعا کریں کہ خداوند متعال ہمارے علاقے میں بارش نازل کرے تاکہ یہ خشک سالی، یہ قحط دور ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے فرمایا جائیں، آپ کے شہروں میں خداوند متعال نے باران رحمت بھیج دی ہے، آپ کے شہروں میں بارش شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ نبی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نکلنے لگتے ہیں کہ اچانک ان کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ہم آپ کے گھر گئے تھے تو ہمیں یہ جواب ملا ہے وہاں سے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ بتائیں کہ وہ خاتون جو آپ کی مخالفت کر رہی تھی وہ کون تھی؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے، وہ میری زوجہ ہے۔ تو وہ مومنین کہہ رہے تھے کہ یا نبی اللہ، وہ تو آپ کی مخالف ہے، آپ کیوں نہیں طلاق دیتے؟ آج بھی جب مومنین کے سامنے یہ واقعات کو بیان کیا جائے تو مومنین یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی خدا کی ازواج میں سے کوئی ایک زوجہ نافرمان نبی تھی تو نبی خدا نے ان کو طلاق کیوں نہیں دی؟ کیوں نہ طلاق دے دیتے تھے؟ طلاق دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے۔ تو یہی سوال مومنین نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میری دشمن ہے اور وہ میری کفالت میں ہے، یعنی میرے انڈر ہے،
اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرا دشمن میرے تحت رہے. اگر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ جو میرے گھر میں بیٹھ کے وہ فتنے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ جب میں اس کو طلاق دوں گا تو اس سے کہیں زیادہ وہ فتنے جا کے بہر کرے گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دشمن میرے کنٹرول میں رہے. تو عزیزان محترم، اس میں شک نہیں کہ کتنے انبیاء کی ازواج میں سے بہت ساری بیویاں نبی رسولوں کی نافرمان رہی ہیں، لیکن نبیوں نے رسولوں نے اس وجہ سے طلاق نہیں دی تاکہ ان کا دشمن ان کے انڈر رہے اور ان کے فتنے پر یہ قابو پائے رکھیں. اگر ان کو طلاق دے دی جاتی تو یہ اور مزید فتنے کرتے، ان کے فتنے بڑھ جانے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی نبیوں کو حکم نہیں دیا کہ آپ ان کو طلاق دے کر فارغ کریں، بلکہ نبیوں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کے فتنوں کو کنٹرول میں رکھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.